السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ کو خوش اور آباد رکھے۔ آپ کی خدمت میں 40 چیزیں ایسی لے کر کے آیا ہوں کہ اگر ان 40 چیزوں میں سے آپ کوئی ایک بھی کمی کرتے ہیں، ایک بھی غلطی کرتے ہیں، تو پھر آپ کے گھر خود بخود غریبی پیدا ہو جائے گی، آپ کے گھر سے امیری ختم ہو جائے گی، آپ کے گھر وہ نحوست پیدا ہونے لگے گی، اور وہ غربتی کا شکار آپ لوگ ہونے لگیں گے۔ تو ان 40 چیزوں کو، 40 باتوں کو آپ وہ اپنے ذہن کے اندر نوٹ کر لیں یا پھر کسی کاغذ پر لکھ لیں، اور پھر ان 40 چیزوں میں سے یہ دیکھنا کہ یہ غلطی ہم تو نہیں کر رہے ہیں، ورنہ آپ کے گھر کوئی پھر امیری پیدا نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ کے پاس آپ لاکھ کے 2 لاکھ یا 3 لاکھ مہینے کے بھی کماتے ہیں، یا جتنا بھی آپ کماتے ہیں، وہ آپ کا ادھر کمائیں گے ادھر ختم ہو جائے گا، آپ کا پیسہ کبھی بھی نہیں جڑ سکتا۔ تو وہ 40 چیزیں کیا ہیں؟ ان 40 چیزوں کو آپ وہ سنبھال کے نوٹ کر لیجئے گا۔ دیکھیے، ان میں پہلی چیز ہے غسل خانے میں پیشاب کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، باہر سے آئے، پیشاب لگا، بچے یا بوڑھے یا پھر عورتیں غسل خانے کے اندر گئیں اور وہ پیشاب کرنے بیٹھ گئیں۔ یاد رکھنا، غسل خانے کے اندر اگر آپ پیشاب کر رہے ہیں تو ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے، تو آپ اس چیز سے بھی ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، ورنہ پھر آپ کبھی امیر نہیں ہو سکتے۔ چلیے، دوسری چیز آپ دیکھیے، دوسری چیز ہے ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا۔ آپ کے گھر کوئی کنگھی ہے ٹوٹی ہوئی، اس پہ 1 یا 2 دانت ٹوٹے ہوئے ہیں، آپ نے اس کنگھی سے کنگھا کرنا شروع کر دیا، اپنے بالوں کو کاٹنا شروع کر دیا، تو یاد رکھیے یہ ایک ایسی چیز ہے، ٹوٹی ہوئی کنگھی سے کنگھا کرنا، کہ اگر آپ اس چیز کو کرتے ہیں تو پھر آپ کے گھر خود بخود غربت پیدا ہو جائے گی، آپ کے گھر غریبی آنے لگے گی اور آپ کے پیسے میں برکت بالکل نہیں ہوگی۔ تو آپ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریں، آپ ٹھیک کنگھا لیں، صحیح کنگھا لیں، نیا کنگھا آپ لے لیں، اس کنگھے سے آپ اپنے بالوں کی آپ اپنے بالوں کو کاٹ لیجئے گا۔ 2 چیزیں ہو گئیں۔ تیسری چیز، ٹوٹا ہوا سامان استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی کپ ہے، آپ ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس میں چائے پی رہے ہیں یا دودھ پی رہے ہیں، یا گلاس ہے ٹوٹا ہوا ہے یا اس کی کنارے ٹوٹی ہوئی ہیں، آپ اس میں پانی پی رہے ہیں، یا پھر جگ ہے اس کے اندر پانی رکھا ہوا ہے، آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں، یا پھر پتیلی یا کوئی اور چیز ہے جس میں آپ کھانا بناتے ہیں، وہ ٹوٹا ہوا ہے، آپ اس میں کھانا بناتے ہیں، تو ٹوٹے ہوئے سامان کو آپ کبھی استعمال مت کرنا، ورنہ یہ چیز گھر کے اندر غربتی لانے کا ایک سبب بنتی ہے۔ 4 چیزیں ہو گئیں، 3 چیزیں ہو گئیں۔ چوتھی چیز، گھر میں صفائی نہ کرنا، گھر کے اندر صفائی نہ کرنا۔ بہت سارے گھروں کو دیکھا گیا ہے کہ ادھر کوڑا، ادھر کوڑا، اوپر جالا، ادھر جالا، بہت سارا کوڑا گھروں کے اندر پڑا ہے، یہاں تک کہ ان کے گھر مہمان آنا تک پسند نہیں کرتے ہیں، ان کی بستی کے لوگ ان کے گھر میں صفائی نہ دیکھ کر کے ان کے گھر میں قدم رکھنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو اپنے گھروں کو صفائی کریں، کیونکہ گھروں میں صفائی کرنا، یہ صفائی رکھنا، یہ آدھا ایمان ہے، نصف ایمان اس کو کہا گیا ہے، کہ گھر کے اندر صفائی کرنا آدھا ایمان ہے۔ اگر آپ گھروں کے اندر صفائی رکھیں گے تو آپ سے ہر انسان محبت کرے گا، آپ اگرچہ غریب ہیں لیکن آپ کے گھر کے اندر اگر صفائی ہے تو پھر لوگ آپ کے قریب آئیں گے۔ آپ کے پاس پیسہ کتنا بھی ہے، گھروں کے اندر صفائی نہیں رہتی تو پھر لوگ آپ سے دور بھاگنے کی کوشش کریں گے، اور پھر آپ سے امیری بھی دور بھاگنا شروع کر دے گی۔ یہ 4 چیزیں ہو گئیں۔ 5ویں چیز، رشتہ داروں سے بدسلوکی کرنا۔ کوئی آپ کا ایسا رشتہ دار ہے جو آپ سے محبت کرتا ہے، محبت کا اظہار کرتا ہے، ہمیشہ آپ کے ساتھ لگا رہتا ہے، آپ کے دن و رات آپ کی وہ خدمت کرتا ہے، اور آپ اس کے ساتھ بدسلوکی کرتے ہیں، اس کو گالیاں دیتے ہیں، اس کی چغلیاں کرتے ہیں، اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اور اس کو منہ تک نہیں لگاتے، اس سے رشتہ توڑتے ہیں، اگر آپ کے گھر کے اندر آ جائے تو آپ اس کو پانی پوچھنا تک پسند نہیں کرتے، تو یاد رکھنا یہ بدسلوکی ہے مہمان کے ساتھ۔ تو آپ کبھی بھی مہمان کے ساتھ بدسلوکی نہ کریں، ورنہ اس کے سبب آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں ہوگی اور آپ کے گھر کے اندر غربتی پیدا ہو جائے گی۔ 6ٹھی چیز، بائیں پیر سے پاجامہ پہننا۔ بہت سارے لڑکوں کو، نوجوان لڑکوں کو دیکھا گیا ہے، آتے ہیں، دوستوں کا فون آیا کہ بھئی فلاں جگہ پر چلنا ہے، بولے کپڑے چینج کر لیں، گھر آتے ہیں بھاگ کر کے پاجامہ لیا یا پینٹ لی اور اس کو چڑھانا شروع کر دے ہیں، بائیں پیر سے پہلے، بائیں پیر سے اسٹارٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں، پینٹ یا پاجامہ پہنا، دوستوں کے ساتھ نکل گئے۔ تو یاد رکھنا، کبھی بھی
بائیں پیر سے پاجامہ آپ نہ پہنیں، ورنہ اگر آپ پاجامہ یا پینٹ پہنتے ہیں، یہ صرف مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے، دونوں کے لیے ہے، اور بچوں کے لیے بھی ہے، آپ بائیں پیر سے پاجامہ نہ پہنیں۔ جب بھی آپ پاجامہ پہنیں تو سیدھے پیر سے پہنیں، ورنہ اگر آپ بائیں پیر سے شروع کریں گے تو شیطان داخل ہو جاتا ہے، اور پھر شیطان آپ کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے، آپ کو ہر جگہ بہکاتا ہے، آپ کو گناہوں کی طرف لے کے جاتا ہے، آپ کو گندی گندی چیزوں کی طرف لے کر کے جاتا ہے۔ اگر آپ صاف ستھرے رہتے ہیں تو سنت طریقہ اختیار کریں۔ اس کے بعد میں 7ویں چیز ہے مغرب عشاء کے بیچ سونا۔ مغرب اور عشاء کے بیچ سونا، اس سے بھی گھر کے اندر غربتی پیدا ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، نوجوان لڑکے راتوں رات جاگتے ہیں، 2 بجے تک، 3 بجے تک، 2:30 بجے تک موبائل چلاتے ہیں، فونوں پر بات کرتے ہیں، اور طرح طرح کی عیاشیاں کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ گھومنے کے لیے جاتے ہیں، اور آنے کے بعد رات میں تو سوتے نہیں ہیں، پورا دن سوئیں گے، اور جیسے مغرب کا ٹائم آگا یا عصر کا ٹائم آگا اس وقت سوتے ہیں جس وقت سونا، اور مغرب کے بعد سونا تو مکروہ قرار دیا گیا ہے، تو مغرب کے بعد آپ ہرگز نہ سوئیں، بلکہ اللہ رب کائنات نے رات کو سونے کے لیے بنایا ہے اور دن کو آرام کرنے کے لیے بنایا ہے یا کمانے کے لیے بنایا ہے۔ تو آپ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے عشاء کی نماز پڑھیں، اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد آپ سو جائیے، اور یہ ارادہ کر کے کہ میں فجر کی اذان کے وقت ضرور اٹھوں گا اور فجر کی جماعت کے ساتھ میں نماز پڑھوں گا، یہ عہد کر کے سوئیں، فجر کی نماز آپ ضرور پڑھیں۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کا رزق خود بخود بڑھنا شروع ہو جائے گا، آپ کے گھروں کے اندر سے بے برکتی ختم ہو جائے گی، غربتی بالکل ختم ہو جائے گی۔ 8ویں چیز مہمان سے ناراض ہونا، یعنی مہمان آپ کے گھر آتا ہے تو مہمان کے آنے سے آپ ناراض ہو رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، ارے یار مہمان آ گیا، اب ہمارے اتنے پیسے اٹھ جائیں گے، اس کے ناشتے میں، اس کے کھانے میں، طرح طرح کا کھانا لایا جائے گا، ناشتہ لایا جائے گا، اس کے لیے یہ کیا جائے گا، وہ کیا جائے گا، گھر میں سونے کی جگہ نہیں ہے، مہمان اور آ گئے، تو اس چیز سے لوگ کیا ہوتے ہیں، ناراض ہوتے ہیں۔ تو یاد رکھنا آپ مہمانوں سے کبھی ناراض نہ ہوں، بلکہ اگر آپ مہمانوں سے ناراض ہو رہے ہیں تو پھر آپ کے گھر کے اندر بے برکتی نازل ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے گھر کے اندر غریبی خود بخود آنا شروع ہو جائے گی۔ تو مہمان کے آنے پر آپ ناراض نہ ہوں بلکہ خوش ہوں، کیونکہ مہمان جو آتا ہے وہ اپنے حصے کا لے کر کے آتا ہے۔ اللہ کے حبیب مہمانوں کو بڑا پسند کیا کرتے تھے، یعنی ہمارے اور آپ کے رسول مہمانوں سے بہت زیادہ محبت کیا کرتے تھے، اور صحابہ کا، بزرگوں کا طریقہ کار رہا ہے، وہ دعائیں کرتے تھے کہ کوئی مہمان آئے پھر ہم اس کے ساتھ میں کھانا کھائیں گے، کیونکہ جو کھانا مہمانوں کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کا حساب و کتاب نہیں ہوتا۔ آپ کھانا اکیلا میں کھا لیں، اس کھانے کا آپ کو حساب دینا پڑے گا، لیکن وہ کھانا جو مہمانوں کے ساتھ آپ کھا رہے ہیں اس کا حساب آپ کو نہیں دینا پڑے گا۔ اس بات کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ 9ویں چیز ہے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا۔ مثال کے طور پر آپ کی آمدنی ہے 20,000، آپ 20,000 روپے مہینہ کے کماتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں، اور آپ مہینے کے اڑا رہے ہیں 25,000 یا 30,000، 5,000 ایکسٹرا، یا پھر 10,000 یا 15,000 ایکسٹرا آپ اڑا رہے ہیں، تو یاد رکھنا یہ خرچ کرنا، ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، اس کی وجہ سے بھی گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے، گھر کے اندر بے برکتی نازل ہوتی ہے، اور رزق اس کے گھر سے اٹھ جاتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ آپ 20 کما رہے ہیں تو آپ 12 یا 15 اٹھانے کی کوشش کریں، اگر 50 کما رہے ہیں تو آپ 20 یا 25 اٹھانے کی کوشش کریں، 25 آپ بچا کر کے رکھیں، کیونکہ وہ پیسہ آپ کی ضرورت کے طور پر آپ کے لیے کام آئے گا، ہمیشہ پیسہ اڑانے کے لیے نہیں ہوتا۔ تو آپ اس چیز کا لحاظ ضرور رکھیں، ورنہ یہ چیز بھی گھر کے اندر غربتی لانے کا سبب بنتی ہے۔ 10ویں چیز ہے دانت سے روٹی کاٹ کاٹ کر کھانا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، روٹی لی دانت سے کاٹتے ہیں، کاٹ کاٹ کے کھاتے ہیں، یہاں تک کہ دوسرے انسان بھی جب ان کو دیکھتا ہے تو اس کو گھن آتی ہے کہ یار کس طرح سے یہ کھانا کھا رہا ہے۔ تو جب بھی آپ کھانا کھائیں سنت طریقے سے کھائیں، خوب چبا چبا کر کھائیں، خوب چبا چبا کر، کیونکہ آپ کھانا چبا کر کھائیں گے اور داڑھوں کے ذریعے چبا کر کے کھائیں گے تو وہ کھانا آپ کے پیٹ کے اندر پچے گا، اور جب پچے گا تو پھر آپ کا پیٹ بالکل صاف رہے گا اور آپ کو بیماری بالکل نہیں ہو سکتی۔ اگر آپ سنت طریقے کو یوز کریں گے، استعمال کریں گے، تو آپ بیماری کا شکار کبھی بھی نہیں ہو سکتے۔ تو لہٰذا اس چیز کا بھی آپ خیال رکھیں، کبھی اس طرح کی آپ حرکت نہ کریں۔ 11ویں چیز 40 دن سے زیادہ ناف کے نیچے کے بال کاٹنا، زیر ناف جسے بولتے ہیں، ناف کے نیچے جو بال ہوتے ہیں ان کو 40 دن سے زیادہ میں اگر آپ کاٹ رہے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے گھر غربتی لانے کا سبب بنتی ہے۔
کوشش کریں کہ آپ ہر ہفتے یا 15ویں دن آپ بالوں کو کاٹیں، کیونکہ اگر آپ کو 15 دن سے زیادہ بھی اگر آپ اس کو کاٹیں گے تو ڈاکٹری کے مطابق، طب کے مطابق اس سے آپ کی مردانہ طاقت بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے جسم کے اندر اندرونی طاقت آپ کو ملے تو آپ ہر 8ویں یا 15ویں دن زیر ناف صاف کیا کریں، اور اگر آپ صاف نہیں کریں گے تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو گندگی کا سبب بنتی ہے، اس سے آپ کو خارش کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اس سے آپ کو پھوڑے پھنسی کی بیماری بھی ہو سکتی ہے، اور آپ کو گندی چیز کا احساس ہونے لگے گا۔ تو آپ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کریں، کوشش یہ کیا کریں کہ آپ جو ہے وہ 40 دن سے پہلے بال کاٹ لیا کریں، کیونکہ 40 دن سے زیادہ میں بال کاٹیں یہ خود شریعت نے مکروہ قرار دیا ہے، تو آپ 40 دن سے پہلے آپ کاٹ لیا کریں۔ اور میں آپ کو ایک مسئلہ اور بتا دوں، لوگوں میں یہ بات مشہور ہے کہ جو لوگ 40 دن تک ناف کے نیچے کے بال نہیں کاٹتے ان کی نمازیں نہیں ہوتی، ایسا کچھ نہیں ہے، نمازیں تو ہو جاتی ہیں لیکن جو ہے یہ ایسا کرنا ان کے لیے مکروہ ہوتا ہے، 40 دن سے زیادہ کے بال رکھنا، تو 40 دن سے پہلے آپ بال کاٹ لیں۔ 11 چیزیں ہو گئیں۔ 12ویں چیز دانت سے ناخن کاٹنا۔ بہت سارے لوگوں کی عادت ہوتی ہے، نیل کٹر بھی ہے، بلیڈ بھی رکھا ہے، لیکن عادت منہ میں دانت لیں گے اور دانت میں ناخن لیں گے اور ناخن کاٹنا شروع کر دیں گے، یہاں تک کہ دوسرے انسان جب ان کو دیکھتا تو اس تک کو گھن آتی ہے کہ یار یہ کیا کر رہا ہے۔ تو آپ اس چیز کو نہ کریں جس چیز سے آپ کو دیکھ کر کے دوسرے لوگوں کو شرم آتی ہے، حیا آتی ہے یا ان کو گھن آتی ہے۔ اور یاد رکھنا ناخن کے اندر بہت سارے ایسی چیزیں ہوتی ہیں، اس کے اندر کیٹاڑو گھس جاتے ہیں جو جسم کے اندر جب جاتے ہیں تو بہت زیادہ نقصان دیتے ہیں، یہاں تک کہ بہت زیادہ بیمار ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ بہت زیادہ اس سے بیمار بھی ہو سکتے ہیں، تو آپ کبھی بھی ایسا نہ کریں، بلکہ جب آپ ناخن کاٹیں سنت طریقے سے کاٹیں۔ کس طرح سے کاٹتے ہیں میں آپ کو سنت طریقہ بھی بتا دیتا ہوں۔ آپ اس ناخن سے شروع کریں، اس کے بعد میں یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ پھر یہ اور یہ، اس کے بعد میں لاسٹ میں اس کا نمبر آئے، یہ ہے سنت طریقہ، یعنی یہاں سے شروع کریں آپ، یہاں سے، اور یہ اس پا کر کے آپ ختم کریں، یہ سنت طریقہ ہے۔ تو آپ دانتوں سے ناخن ہرگز نہ کاٹیں۔ اس کے بعد میں 13ویں چیز ہے کھڑے ہو کر پاجامہ پہننا۔ بہت سارے نوجوان لڑکے بھاگ کے آئے، پاجامہ پکڑا، کھڑے ہوئے اور پہننا شروع کر دیا۔ تو کھڑے ہو کر پاجامہ آپ ہرگز نہ پہنیں، بیٹھ کر پاجامہ پہنیں، سنتی طریقے سے پہنیں۔ اگر آپ کھڑے ہو کر پاجامہ پہنتے ہیں تو یہ چیز بھی آپ کے گھر کے اندر غربتی لانے کا سبب بنتی ہے۔ بہت جلد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے گھر کے اندر غربتی پیدا ہونا شروع ہو چکی ہے، آپ کما رہے ہیں لیکن پیسہ آپ کا گھر میں نہیں رک پا رہا ہے اور ہمیشہ آپ پریشان رہیں گے۔ تو ان چھوٹی چھوٹی باتوں سے آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد میں 14ویں چیز ہے عورتوں کا نہانے کے بعد کھڑے ہو کر کپڑا پہننا۔ عورت غسل خانے میں نہائے، سب کے سامنے ہرگز نہ نہائے، نل وغیرہ پر نہ نہائے، غسل خانے کے اندر نہائے، بیٹھ کر نہائے، اچھی طرح سے نہائے، غسل اچھی طرح سے کرے۔ اس کے بعد میں جب کپڑا پہنے تو کھڑے ہو کر نہ پہنے، بیٹھ کر کپڑا پہنے، عورت بیٹھ کر ہی نہائے اور بیٹھ کر ہی کپڑا پہنے۔ بالکل فریش ہونے کے بعد غسل خانے سے باہر کو نکلے بال اپنے ڈھک کر کے۔ اگر آپ ایسا نہیں کرتی، ہماری ماؤں بہنیں ایسا نہیں کرتی ہیں، تو پھر یہ چیز ان کے گھروں کے اندر غربتی لانے کا بہت جلد ہی سبب بن جائے گی، تو آپ اس سے بھی بچنے کی کوشش کریں۔ 15ویں چیز ہے پھٹے ہوئے کپڑے جسم پر ہی سی لینا۔ بہت ساری میں نے عورتوں کو دیکھا ہے، بٹن ٹوٹے یا پھر کوئی آستین پھٹی، سوئی لی اور لینے کے بعد پہنے ان کو سینا شروع کر دیا، پہن نہیں ہے اور اس کو سی رہی، بٹن ٹوٹ گیا بٹن لگا رہے ہیں، کپڑے پہنے ہوئے اور بٹن لگ رہا ہے، حالانکہ یہ چیز ایسی ہے جس سے گھر کے اندر غربتی پیدا ہوتی ہے۔ تو آپ جب بھی آپ کا بٹن ٹوٹ جائے یا آستین پھٹ جائے یا دامن پھٹ جائے یا ادھڑ جائے تو آپ اس کو اتار رہے ہیں، اور اتارنے کے بعد اچھی طرح سے اس کو پھر سوئی سے یا مشین سے آپ اس کے بٹن یا پھر اس کو جو ہے سی لیجئے گا۔ پہنے آپ ہرگز نہ سیئیں، ورنہ یہ چیز آپ کے گھر کے اندر بے برکتی کا سبب بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ 16ویں چیز ہے سورج نکلتے تک سوتے رہنا۔ یہ بہت ضروری مسئلہ ہے۔ سورج نکلتے تک مسلمانوں کی یہ حالت ہو چکی ہے کہ سورج نکلتا ہے، سورج نکل جاتا ہے، 10 11 بجے بج جاتے ہیں اور جب تک سوتے رہتے ہیں، حالانکہ رزق جو تقسیم ہوتا ہے وہ فجر کے وقت تقسیم ہوتا ہے، فرشتے رزق لے کر کے آتے ہیں۔ آپ جب سوتے رہیں گے تو فرشتے جو رزق لے کر کے آتے ہیں وہ واپس لے جاتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ یار ہمارے گھر کے اندر سکون نہیں ہے، کما اتنا رہے ہیں، برکت نہیں مل پا رہی، رزق بہت تلاش کر رہے ہیں، رزق اکٹھا نہیں ہو پاتا، ہوگا بھی کیسا؟ جب آپ 10 11 بجے تک سوئیں گے تو پھر آپ کے گھروں کے اندر رزق کس طرح سے بڑھے گا، کس طرح سے مالداری آئے گی؟ ہمیشہ غریبی ہی رہے گی۔ اور یہ طریقے مسلمانوں کے تھے
کیا کہ فجر سے پہلے اٹھ جاتے تھے، پھر نمازیں پڑھتے تھے، پھر پورا دن کام کرتے تھے. لیکن آج مسلمان 10-11-12 بجے تک سوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ چائے بھی 10-11 بجے تک مسلمانوں کے گھروں میں بنتی ہے. اور ہندو بھائی ہمارے یا پھر دوسرے ہمارے مذہب کے جو اپوزٹ لوگ ہیں وہ لوگ پہلے اٹھ جاتے ہیں. ہم نے اپنے گاؤں کے اندر خود دیکھا ہے، جو سناتنی بہنیں ہیں وہ پہلے اٹھ جاتی ہیں فجر کی اذان سے بھی پہلے، اور ان کے دروازوں پر آپ جا کر کے دیکھیں صفائی نظر آئے گی، وہ جھاڑو مارتے ہوئے نظر آتی ہیں فجر سے بھی پہلے، فجر سے بھی کم سے کم آدھا پون گھنٹہ پہلے ان کے دروازوں پر جھاڑو لگ جاتی ہے. اور یہ طریقے کس کے تھے؟ مسلمانوں کے. جب سے مسلمانوں نے اس طریقوں کو چھوڑا ہے، جب سے مسلمان ہر جگہ ذلیل و خوار ہے. آپ دیکھ رہے ہیں دنیا کا ماحول، خاص کر کے ملک ہندوستان کا ماحول. ہماری مسجدیں ہم سے کتنی چھین لی گئی، ہمارے مدرسے ہم سے چھین لیے گئے. دہلی کے اندر آپ نے دیکھا 700 سال پرانی مسجد، اس کو مسمار کر دیا گیا، اس کو ڈھا دیا گیا، اور لوگوں کو خبر تک نہ ہوئی. رات کے سناٹے میں آتے تھے اس کو ڈھا دیتے تھے. اور اس مسجد کے اندر جو 700 سال پرانی مسجد، ایک مدرسہ اس کو بھی ڈھا دیا، ایک مسجد اس کو بھی ڈھا دی، ایک مزار اس کو بھی ڈھا دیا، اور ایک مزار اور ہے جس کو بھی ڈھانے کی کوشش کی جا رہی ہو سکتا ہے کہ اس کو بھی ڈھا دیا گیا ہو. کمی کس کی؟ کمی صرف ہماری. جب ہم مسجدوں کو آباد ہی نہیں کریں گے تو پھر ہماری مسجدیں بھی توڑی جائیں گی، اور ہماری جو یہ مسجدوں کے مینار ہیں یا پھر ہمارے مائک ہیں، اذانیں، اس پر بھی پابندی لگائی جائے گی. اور خاص کر کے فجر کی اذان پر تو پابندی لگانے کی باتیں بھی ہوئی تھی. کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے بیان دیا تھا کہ جس کے لیے آپ اذان پڑھتے ہیں مسلمانوں کو نماز کے لیے اکٹھا کرنے کے لیے، جب مسلمان ہی مسجدوں کے اندر نہیں جاتے نماز پڑھنے کے لیے تو پھر آپ لوگ اذان کیوں دیتے ہو؟ حالانکہ ایسا نہیں ہے، ہم اذان جو اللہ کے لیے پڑھتے ہیں، صرف ایک اعلان ہوتا ہے لوگوں کو بلانے کے لیے. لیکن مسلمانوں کی یہ حرکتیں ہم کو بہت زیادہ نقصان دے رہی ہیں. اگر اسی طرح کی ہم حرکتیں کرتے رہے تو ہم بہت زیادہ نقصان کا سامنا کریں گے. تو اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، اپنی شریعت کو پہچانیں، اپنے مذہب کو پہچانیں کہ ہمارا مذہب کیا سکھاتا ہے، کیا ہمارے لیے اچھا ہے اور کیا ہمارے لیے برا ہے. اگر ہم نہیں سدھریں گے تو یاد رکھنا یہ زمانہ بہت جلد ہی ہم کو سمجھا دے گا، یہ زمانہ ہم کو بہت جلد ہی سدھار دے گا. اور اس زمانے نے جس دن ہم کو سمجھا دیا، سمجھا بھی رہا ہے، اور ہم دیکھ بھی رہے ہیں کہ ہم کتنا پریشان ہیں. ہماری کوئی سننے والا کوئی نہیں ہے. آپ دیکھ رہے ہیں مفتی سلمان اظہری صاحب قبلہ، ملک ہندوستان کی عظیم شخصیت، جو ہمیشہ نوجوانوں کے دلوں میں عشق مصطفیٰ بھرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہمیشہ مسلمانوں کو عشق مصطفیٰ کا جام پلاتے ہیں. ان کو گجرات پولیس نے ممبئی سے گرفتار کر لیا ہے. صرف ان کی غلطی ان کی نظر میں یہ تھی کہ انہوں نے ہیٹ اسپیچ دیے، حالانکہ انہوں نے اپنی قوم کو صرف سدھارنے کی کوشش کی تھی، اپنی قوم کی صرف اصلاح کرنا چاہتے تھے. انہوں نے اپنے بیان کے اندر نہ کسی مذہب کو ٹارگیٹ کیا ہے، نہ کسی کا نام لیا ہے، نہ کسی نیتا کا نام، نہ پھر کسی غیر مسلم کا نام، انہوں نے کسی کا نام نہیں لیا. حالانکہ انہوں نے بعد میں بیان بھی دیا ہے کہ میرا مذہب یہ نہیں سکھاتا، میں صرف اپنی قوم کو سمجھانا چاہتا تھا، اور سمجھانا یہ چاہتا تھا کہ میری قوم اسلام کے دشمن بہت زیادہ ہیں، آپ سیدھے راستے پر چلیں، آپ اپنے مذہب کو پہچانیں، اپنے دین کو پہچانیں، آپ غلط کاریوں سے بچنے کی کوشش کریں. بس یہ غلطی تھی تو لوگوں نے اس کو ہیٹ اسپیچ کا نام دے دیا. حالانکہ میں کھل کر بات نہیں کروں گا کیونکہ بس آپ سب جانتے ہیں کہ ہمارے ہندوستان کا ماحول کس طرح سے ہے. تو مسلمانوں اپنے اخلاق کو پہچانو، اپنے مذہب کو پہچانو، ورنہ یہ چیز ہم کو بہت زیادہ نقصان کا سبب بنتی ہوئی نظر آئے گی. چلیے آگے بات کرتے ہیں. 17ویں چیز ہے پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا. پیڑ کے نیچے بہت سارے لوگ جو شاپ چلاتے ہیں، دکانیں چلاتے ہیں، جو مارکیٹ میں اڈوں پر ان کی دکانیں ہوتی ہیں، تو وہاں پر کوئی پیشاب کی ویوستھا نہیں ہوتی، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، پیڑ کے نیچے گئے اور جانے کے بعد پیشاب کرنا شروع کر دیا. یا پھر کھیتیوں میں گئے، ہریالی کھیتی ہے اس کے اندر گئے پیشاب کرنا شروع کر دیا. یا پھر نہر کے کنارے گئے، نہر میں موتنا شروع کر دیا، پیشاب کرنا شروع کر دیا. تو یاد رکھنا، نہر کے اندر موتنا، پیشاب کرنا، یا پھر پیڑ کے نیچے پیشاب کرنا، یا پھر کھیتوں کے اندر ہریالی کے اندر پیشاب کرنا، یہ غربتی کا سبب بنتا ہے. اس چیز سے آپ بچیں، بالکل بچنے کی کوشش کریں. اگر آپ نہیں بچیں گے تو آپ دکان پر جو کمانے کے لیے جاتے ہیں، کتنا بھی کما لیں آپ کے گھر کے اندر برکت نہیں ہو سکتی. تو آپ اس چیز کو بھی پہچاننے کی کوشش کریں، ورنہ آپ نقصان کا سامنا کر سکتے ہیں. 18ویں چیز ہے بیت الخلاء میں باتیں کرنا. بیت الخلاء بولے تو ٹوائلٹ کے اندر باتیں کرنا، یہ بھی غربتی کا سبب بنتا ہے. بہت سارے لوگ کیا دیکھتے ہیں، باہر سے کسی نے آواز دی، ٹوائلٹ میں بیٹھے، باہر سے کوئی آواز دے رہا تو جی ہو رہی ہے، باتیں بھی ہو رہی ہیں، خوب ہنس بھی رہے ہیں، باتیں ہو رہی ہیں، اور اس کے اندر تھوک بھی رہے ہیں.
تھوکنا یہ خود مکروہ ہے. تھوک اگر آپ غسل خانے کے اندر یا ٹوائلٹ کے اندر اگر آپ تھوکتے ہیں تو آپ کا دماغ کمزور ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ہم دوائیاں کھاتے ہیں، یہ خمیرہ وہ خمیرہ، یہ دوا وہ معجون یہ معجون، ہمارا دماغ کمزور ہو گیا. پڑھتے ہیں لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آتا، تو آپ یہ غلطیاں کرتے ہیں. یہاں پر ٹوائلٹ کے اندر باتیں کرتے ہیں، یہ تھوکتے ہیں. تو نہ تو آپ اس کے اندر تھوکیں اور نہ ہی آپ باتیں کریں. بہت سارے لوگ فون آیا، فون پر بات کرنا شروع کر دیا، جی ہلو ہاں ہونا شروع ہو گئی. اگر آپ کو باتیں کرنا ہے تو آپ وہاں سے فارغ ہو کر آپ پھر باہر آئیں، باہر آ کر فون پر بھی باتیں کریں، اور جس سے جو باتیں کرنا ہے آپ وہ باتیں کیجئے گا. تو یہ کام آپ ہرگز نہ کریں، ورنہ آپ کے گھر کے اندر غربتی پیدا ہو جائے گی. اس کے بعد میں 19ویں چیز ہے الٹا سونا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ الٹا سوتے ہیں. کس طرح؟ تھکے ہارے آئے، دن بھر کام کیا، آئے اور الٹا آ کر کے پڑ گئے. یاد رکھنا الٹا آپ کبھی بھی نہ سوئیں. آپ داہنی کروٹ پر سوئیں سنتی طریقے سے. جب تک آپ سوتے رہیں گے آپ کو ثواب ملتا رہے گا، اگر سنتی طریقے سے آپ سوئیں گے، اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگ سکتی. سرکار اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب سوتے تھے تو اس طرح سے سوتے تھے کہ نام محمد بن جاتا تھا. اب ذرا آپ سوچیں، نام محمد اپنے جسم سے بناتے تھے، ہاتھ ادھر سے، پائیں ادھر سے، سر ادھر سے. آپ خود دیکھنا کہ نام محمد کس طرح سے بن سکتا ہے. کعبے کی طرف کو منہ کر کے سوتے تھے، داہنی کروٹ پر سوتے تھے اور اس طرح سوتے تھے. آپ بھی سنتی طریقے سے آپ سوئیں، جو آپ بیماریوں سے بھی بچیں گے اور گناہوں سے بھی بچیں گے، اور اس کے بعد آپ کے گھر کے اندر پھر غربتی بھی نہیں آ سکتی. 20ویں چیز آپ سنیں، قبرستان میں ہنسنا. بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں؟ آئے میت میں، دفن میں آئے، بھائی کہاں جا رہے ہیں؟ دفن میں جا رہے ہیں. صرف دکھانے کے لیے آتے ہیں. نہ ہی وہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، نہ ہی وہ میت کو کاندھا لگاتے ہیں، نہ ہی قبرستان میں جانے کے بعد وہ مٹی ڈالتے ہیں، نہ ہی ان کو مٹی ڈالنے کی دعا یاد ہوتی ہے، نہ ہی نماز جنازہ میں دعائیں پڑھی جاتی ہیں وہ ان کو دعائیں یاد ہوتی ہیں، نہ ہی ان کو کاندھا دینا آتا. صرف کس لیے آتے ہیں؟ گھر والے دیکھ لیں کہ بھائی فلاں صاحب جو ہے وہ نماز جنازہ میں آئے تھے، فلاں صاحب میت میں آئے تھے، صرف دکھانے کے لیے. اور یاد رکھنا اللہ کے حبیب ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک ہے کہ اگر آپ نماز جنازہ پڑھیں گے، کاندھے لگا کر کے قبرستان میں مٹی ڈال کر کے آئیں گے، تو آپ کو 2 قیراط ثواب دیا جائے گا. 1 قیراط ثواب ہوتا احد پہاڑ کے برابر. جتنا وزن کا احد پہاڑ ہے اتنا ثواب آپ کو ملے گا، 2 پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا اگر آپ نماز جنازہ صحیح معنوں میں ادا کرتے ہیں، صرف خلوص اور للہیت کے لیے، اللہ کے لیے، نہ کہ گھر والوں کو دکھانے کے لیے. تو جب آپ جنازے میں آئیں، آپ نماز جنازہ بھی پڑھیں، میت کو کاندھا بھی لگائیں، چاروں طرف سے کاندھا لگائیں. اس کے بعد قبرستان میں جب پہنچیں، چلتے چلتے آپ کلمہ طیبہ کا ورد یا درود پاک پڑھتے ہوئے جائیں، اور قبرستان میں جب جائیں تو وہاں کلمہ طیبہ پڑھیں، اور جب مردے کو دفنانے کی بات آئے تو اس کے اوپر آپ مٹی ڈالیں، دعائیں پڑھیں. اس کے بعد میں آپ قرآن کی کچھ آیتیں پڑھ کر کے اس کے حق میں دعائیں کر کے آئیں، کیونکہ مردے کو آپ کی دعا کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ ایک دن سب کو مرنا ہے، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، تو سب کو ضرورت پڑتی ہے. اگر آپ کو کوئی عزیز، کوئی آپ کا دوست، احباب دنیا سے چلا جائے تو آپ اس کو اگنور نہ کریں، آپ ہر اس کے حدے میں شرکت کریں، اس کے لیے زیادہ سے زیادہ احصال ثواب کرنے کی کوشش کریں. یہ 20 باتیں آپ کی ہو گئیں. 21ویں بات، پینے کا پانی کھلا ہوا رکھنا. یعنی پینے کا پانی ہے اس کو رات کو کھلا ہوا رکھ دیتے ہیں. بہت ساری عورتیں گھروں کے اندر کیا کرتی ہیں؟ جگ کے اندر پانی ہے یا گلاس کے اندر اس کو بنا ڈھکے رکھ دیتی ہیں، اور اس کو پھر صبح میں استعمال بھی کر لیتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ آپ کو کیا پتا کہ اس کے اندر کون سا کیڑا آ سکتا ہے. چھپکلی منہ ڈال سکتی ہے، سانپ بچھو اس کے اندر منہ ڈال سکتے ہیں. کوئی ایسا نہ ہو کہ اس کے اندر زہر بھر جائے، زہر پیدا ہو جائے اور آپ کو نقصان کا سامنا کرنا پڑے. کیونکہ بہت جگہ ایسا ہو بھی چکا ہے، پانی اس طرح چھوڑ دیا، گھڑے ہوتے ہیں ان کے اندر اس کو بنا ڈھکے چھوڑ دیا، چھپکلی گری، اس کے اندر نشہ پیدا ہوا اور کسی نے پانی پی لیا اور انتقال ہو گئے، مر گئے. تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں. پانی جب رات میں رکھیں تو اس کو ڈھک کر کے، چاہے گلاس ہو اس کے اوپر آپ پلیٹ ڈھک دیں، یا گھڑا ہے اس کے اوپر آپ پلیٹ ڈھک دیں، کوئی بھی چیز ہے آپ کھلا ہوا پانی استعمال نہ کریں، نہ ہی اس کو اس طرح سے رکھیں. 22ویں چیز ہے رات میں سوالی کو کچھ نہ دینا. سوالی مطلب جو مانگنے کے لیے رات میں لوگ آتے ہیں، بہت زیادہ مجبور ہوتے ہیں، کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں، پیسے لینے کے لیے آتے ہیں، یا کوئی بہت زیادہ ضرورت مند ہے وہ آپ کے پاس آیا آپ سے کچھ لینے کے لیے اور آپ کی ان کی مدد نہیں کر رہے ہیں، تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں، ورنہ یہ چیز ایسی ہے
جو آپ کے غربتی کا سبب بنے گا۔ آپ کے دروازے پر کوئی فقیر آتا ہے، چاہے دن میں آئے یا رات میں آئے، اس کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، کیونکہ اللہ کے حبیب کے گھر سے جو بھی انسان جاتا تھا کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں آتا تھا، چاہے وہ نبی کے نواسے ہوں یا نبی کا خاندان ہو، خود بھوکے رہ لیتے تھے لیکن سوالی کو، مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتے تھے۔ تو ہمارے نبی کا طریقہ ہے، آپ کے گھر جو بھی انسان آئے مانگنے کے لیے آئے تو اس کو آپ کبھی بھی ہرگز خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، ورنہ اس کا دل ٹوٹ جائے گا، اور اس کا اگر دل ٹوٹ گیا تو پھر آپ نہ یہاں کے رہیں گے نہ پھر وہاں کے رہیں گے۔ تو آپ کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹائیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے کر کے لوٹائیں۔ اگر آپ خالی ہاتھ لوٹالتے ہیں تو یہ چیز آپ کے گھر کے اندر غربتی کا سبب بنتی ہے۔ 23ویں چیز ہے دل میں برے خیال لانا۔ بہت سارے بستی کے اندر کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو بولتے ہیں خرافاتی، برے خیال لاتے ہیں دوسروں کے تعلق سے، ارے وہ ایسا وہاں سے برے خیال، یا گندی چیزوں کے خیالات، کیا گندی چیزوں کے بارے میں، لڑکیوں کے بارے میں یا اوروں کے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو گندے خیال آپ کے جسم کے اندر، بدن کے اندر نہیں آنا چاہیے، آپ کے دماغ کے اندر گندے خیال نہیں آنا چاہیے۔ گندے خیالوں کو آپ بہکانے کی یا اس کو دور کرنے کی آپ ہرگز کوشش کیا کریں، ورنہ یہ چیز ایسی ہے جو آپ کے گھر کے اندر بے برکتی کا سبب بنتی ہے۔ آپ اپنے دل کے اندر اچھے خیال لائیں کہ بھائی میں قرآن پڑھوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، اور میں جو ہے مدینے جاؤں گا، خانہ کعبہ کا میں طواف کروں گا، نبی کے روزے پر کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھوں گا، میں غریبوں کی مدد کروں گا، میں جو ہے اپنے رشتہ داروں سے محبت کروں گا، اپنے والدین کی خدمت کروں گا، جو اور بھی جو اچھے خیال ہیں یہ خیال آپ لائیں۔ جب یہ خیال آپ لائیں گے تو آپ کا خیال ضرور پورا ہوگا، آپ دل میں جو ارادہ کریں گے، کیونکہ حدیث پاک ہے انسان جس چیز کے لیے جو ارادہ کرتا ہے وہ اس کو ملتی ہے۔ اگر آپ ماں باپ کی خدمت کا ارادہ کریں گے تو آپ ہمیشہ اپنے والدین کی خدمت کریں گے۔ اگر آپ خانہ کعبہ کی طواف کا ارادہ کریں کہ اللہ میری قسمت میں خانہ کعبہ کا طواف لکھ دے، تو ضرور آپ خانہ کعبہ کا طواف کریں گے۔ اگر آپ یہ سوچیں گے کہ میں فلاں سے دشمنی کروں گا، فلاں کو ماروں گا، فلاں کا پیسہ چھینوں گا، اس پر ظلم کروں گا، تو پھر آپ یہ بھی کریں گے۔ تو لہٰذا اس طرح سے آپ کام نہ کریں، آپ ہمیشہ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، دل میں برے خیال نہ لائیں، بلکہ آپ کا دل ہے اس کے اندر اچھے خیال لائیں، کیونکہ انسان کے جسم کے اندر سب سے ضروری چیز جو ہوتی ہے وہ دل ہی ہوتا ہے۔ جب اللہ رب کائنات نے حضرت آدم کو پیدا کیا، شیطان کو سجدہ کرنے کا یا فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، سجدہ تعظیمی، سب نے سجدہ کر لیا حضرت آدم کو، لیکن شیطان نے سجدہ نہیں کیا، اور اس نے یہ کہا کہ آدم مٹی سے بنے ہیں اور میں آگ سے بنا ہوں، اور آگ جو ہے وہ مٹی سے افضل ہے، لہذا میں آدم کو سجدہ نہیں کر سکتا۔ لیکن اللہ رب کائنات کو یہ چیز ناگوار گزری، اس کو جنت سے زمین پر پھینک دیا۔ لیکن جب حضرت آدم کا ڈھانچہ اللہ رب کائنات نے تیار کیا تو شیطان نے ان کے جسم کے اندر جو ہے وہ گھس کر کے دیکھا، اور گھسنے کے بعد پورے باڈی کا جائزہ لیا اور فرشتوں کو بہکانے لگا کہ اے فرشتوں، میں اس انسان کے اندر ابھی تلاش کر کے آ رہا ہوں، کوئی چیز نہیں ہے، صرف ڈھانچہ ہے، لیکن ہاں ایک ڈبیا ہے، بس وہ ڈبیا بن ہے، باقی کچھ نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے شیطان، جس چیز کو تو ڈبیا کہہ رہا ہے وہی اس کے اندر سب سے ضروری چیز ہے۔ کیا پتہ لگا آپ کو؟ انسان کے جسم کے اندر سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ دل ہے، جو دھڑکتا ہے، جو ہر چیز کا احساس دلاتا ہے، اچھائی کا، برائی کا، ماں باپ کا، غیروں کا، اغیار کا، اپنوں کا، رشتہ داروں کا، سب کا جو ہے وہ اتفاق جو کراتا ہے وہ کون کراتا ہے؟ دل کراتا ہے۔ تو اپنے دل کو پاک رکھیں، گندا نہ کریں، صاف و شفاف رکھیں۔ 24ویں چیز ہے بنا وضو کے قرآن پڑھنا۔ بنا وضو کے قرآن پڑھنا، بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، وضو نہیں ہے، وضو قرآن کو چھو بھی لیتے ہیں، حالانکہ قرآن کو اللہ فرماتا ہے لا یمسہ الا المطہرون، قرآن کو صرف پاک لوگ ہی چھو سکتے ہیں، ناپاک لوگ یا بنا وضو کے لوگ قرآن کو بنا وضو کے چھونا حرام ہے، قطعاً حرام ہے، کبھی آپ اس کو نہیں چھو سکتے۔ اگر آپ نے چھو لیا تو آپ حرام کام بھی کریں گے اور آپ کے گھر کے اندر غربتی بھی آئے گی۔ اب رہا مسئلہ اس چیز کا، کیا آپ موبائل میں اگر قرآن پڑھتے ہیں، کیونکہ بہت سارے نوجوان لڑکے ہیں جو اسکول کالج میں پڑھتے ہیں، وہاں پر ان کے پاس قرآن تو نہیں ہوتا، ان کو قرآن پڑھنے کا شوق ہوتا ہے، ان کے موبائل کے اندر، فون کے اندر قرآن ہوتا ہے، تو کیا بنا وضو کے اس کو پڑھ سکتے ہیں؟ بنا وضو کے؟ ہاں، تو قرآن کو بنا وضو کے چھو بھی سکتے ہیں اور بنا وضو کے پڑھ بھی سکتے، بنا وضو کے ویسے آپ پڑھ تو سکتے ہیں لیکن چھو نہیں سکتے، اور موبائل کو آپ چھو بھی سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں، لیکن کوشش تب بھی یہ کیا کریں
کہ اگرچہ موبائل میں قرآن ہے اس کو بھی باوضو پڑھیں گے تو آپ کو زیادہ ثواب ملے گا، زیادہ آپ کو مزہ آئے گا پڑھنے میں، آپ کا دل زیادہ لگے گا اس کو پڑھنے میں۔ تو موبائل کو بنا وضو کے آپ چھو سکتے ہیں، پڑھ بھی سکتے ہیں اگر چھونے کی بات آئے تو۔ اس کے بعد میں 25ویں چیز ہے پیشاب کرتے وقت باتیں کرنا۔ بہت سارے لوگ کیا کریں گے، ایک ادھر کھڑا دوست پیشاب کرنے کے لیے، ایک دوست ادھر کھڑا پیشاب کرنے کے لیے، ایک دوست ادھر کھڑا، 3 دوست کھڑے، تینوں آپس میں پیشاب کر رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے پیشاب کر رہے ہیں تینوں، اور تینوں کی گفتگو لگاتار چل رہی ہے، تینوں آپس میں باتیں کر رہے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں، ہم کون سا گناہ کر رہے ہیں اس وقت، کہ ہم کیا بے پردگی کر رہے ہیں۔ صرف پیشاب کرنے سے اور باتیں کرنے سے مقصد ہے صرف، اور کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں، استنجا بھی نہیں کرتے۔ حالانکہ آپ کوشش کیا کریں کہ آپ جب بھی پیشاب کریں تو اس کے بعد میں آپ استنجا ضرور کیے۔ اگر آپ اس حالت میں مر گئے ناپاکی کی حالت میں تو سوچو کیا ہوگا۔ جب آپ اللہ کی بارگاہ میں جائیں تو کم سے کم آپ پاک ہو کر کے تو جائیں۔ تو آپ کوشش کیا کریں، اگر آپ پینٹ بھی پہنتے تو آپ غسل خانے، آپ ٹوائلٹ کے اندر پیشاب کریں، یا کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو الگ سے غسل خانے پیشاب کے لیے بنائے جاتے ہیں ان میں آپ پیشاب کریں، کھڑے ہو کر پیشاب نہ کریں۔ اور خاص کر کے باتیں تو آپ ہرگز نہ کریں، باتیں بالکل نہیں کرنا پیشاب کرتے وقت۔ اگر آپ باتیں کریں گے تو یہ چیز آپ کے گھر کے اندر غربتی لانے کا، غربتی پیدا کرنے کا سبب بنتی ہوئی نظر آئے گی۔ اس کے بعد میں 26ویں چیز، ہاتھ دھوئے بغیر کھانا کھا لینا۔ بہت سارے لوگ کام کر کے آئے، کھیتوں پہ سے آئے، گھوم کر کے آئے، گاڑی پر، بائک پر یا پھر ماروتی میں آئے، آنے کے بعد اترے، بھوک تیز کی لگی ہے، بیٹھے، کوئی دسترخوان نہیں، صرف کھانا لیا، کھانا شروع کر دیا۔ حالانکہ یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے، یہ طریقہ مذہب اسلام نے نہیں سکھایا ہے۔ آپ جب کھانا کھانے کے لیے بیٹھیں تو دسترخوان بچھائیں اور گھر کے ساری فیملی کے لوگ ایک ساتھ بیٹھیں۔ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ایک ادھر بیٹھا کھانا کھانے کے لیے، ایک 4 قدم دور بیٹھا، ایک 8 قدم دور بیٹھا، ایسے کھا رہے ہیں جیسے مطلب لنگر کھا رہے ہیں۔ تو کوشش آپ یہ کریں ایک دسترخوان بچھائیں، ساری فیملی کے لوگ اس پر بیٹھیں، اس سے محبت بڑھتی ہے۔ ایک پلیٹ میں کھانے کی کوشش کریں، محبت بڑھتی ہے، گھر کے اندر مالداری آتی ہے اس چیز سے۔ دسترخوان بچھائیں، ہاتھ دھوئیں، اور دھونے کے بعد ہاتھ آپ تولیہ سے ہاتھوں کو صاف نہ کریں، بنا صاف کیے آپ دسترخوان پر بیٹھیں، اور بیٹھنے کے بعد آپ جو ہے وہ کھانا کھانے کی پھر کوشش کریں۔ پھر آپ دیکھنا آپ کو سکون کتنا ملتا ہے۔ آپ کا وہ کھانا جو 6 لوگ کھاتے ہیں وہ 4 لوگ کھا لیں گے، وہ جو آپ کا کھانا 4 لوگ کھاتے ہیں وہ 6 لوگ کھاتے ہوئے نظر آئیں گے، اگر آپ سنت طریقے سے کھائیں گے تو آپ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ 27ویں چیز ہے اپنی اولاد کو تانا دینا۔ بہت سارے لوگ کیا کرتے ہیں، عورتیں خاص کر کے، ان کا بیٹا ہے یا بیٹیاں، ہلکی سی انہوں نے غلطی کی، کوسنا شروع کر دیا، تانے مارنا شروع کر دیا کہ تو مر جائے، تو ایسا ہو جائے، تو ویسا ہو جائے۔ حالانکہ ماں باپ کو کبھی اولاد کو تانے نہیں دینا چاہیے، کیونکہ ماں باپ کی دعا ہو یا بد دعا فوراً قبول ہوتی ہے۔ آپ ذرا دھیان لگا کر سنیں، کوئی ایسا وقت تھا جو دعا کی قبولیت کا وقت تھا، آپ نے بد دعا کر دی، اپنی اولاد کے لیے تانا دے دیا، اور آپ کی بد دعا قبول ہو گئی، تو زندگی کس کی خراب ہوگی؟ آپ کی اولاد کی۔ اور آپ چاہتے بھی نہیں ہیں کہ ہماری اولاد کی زندگی خراب ہو، کیونکہ دنیا کے اندر اولاد سے اتنا پیار کوئی نہیں کر سکتا جتنے ماں باپ کرتے ہیں۔ دنیا کے ہر انسان کی محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، ہر انسان کی محبت جھوٹی ہو سکتی ہے، لیکن ماں کی اور باپ کی محبت کبھی جھوٹی نہیں ہو سکتی ہے۔ یہ جب بھی پیار کرتے ہیں اپنی اولاد سے، دل سے پیار کرتے ہیں، خلوص سے پیار کرتے ہیں، یا آپ کے پیسے سے پیار نہیں کرتے، یا آپ کے بیٹا ہونے سے پیار کرتے ہیں، اپنی اولاد ہونے سے پیار کرتے ہیں، تو ان کی قدر کریں۔ اور ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے اولاد کو تانا نہ دیں، ورنہ اگر آپ نے بد دعا کی اور آپ کی بد دعا قبول ہو گئی تو آپ کا گھر بالکل برباد ہو سکتا ہے، اور یہ چیز غربتی لانے کا بھی سبب بنتی ہے۔ تو کبھی بھی اپنی اولاد کو تانا نہ دیں، محبت کے ساتھ رہیں۔ اس کے بعد میں 28ویں چیز ہے دروازے پر بیٹھے رہنا۔ گاؤں کے اندر ہم نے دیکھا ایک بزرگ اس دروازے پر، دوسرے اس دروازے پر، تیسرے اس دروازے پر، ہر دروازے پر ایک نہ ایک بزرگ بیٹھا، اور خوب باتیں چل رہی ہیں، خوب گفتگو چل رہی ہے۔ یہ چیز بھی ایسی ہوتی ہے جو گھر کے اندر غربتی لانے کا سبب بنتی ہے، اس چیز سے بھی گھر کے اندر غریبی پیدا ہوتی ہے۔ اور گاؤں کے اندر لوگ کرتے ہیں دروازے پر بیٹھے، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، کبھی اس کی برائی، طرح طرح کی برائی ہیں، چغلیاں، حسد، غیبت، جلنا، طرح طرح کی برائی ہیں۔ صرف مسلمانوں میں آج یہی چیز رہ گئی ہے، نہ ہم اپنے بچوں کو پڑھاتے، نہ ہم ان کو تعلیم دلاتے، نہ ہم انہیں نمازیں سکھاتے، نہ دین کی باتیں بتاتے، نہ ان کو تربیت دیتے۔ صرف کیا کرتے ہیں، بچہ 6، 7، 8، 10 سال کا ہوا، کام پر بھیج دیا، صرف پیسے کا لالچ۔ تبھی تو مسلمانوں کی آواز اٹھانے والا کوئی آج نیتا بھی نہیں ہے صحیح معنوں میں،
یا کوئی ہمارا رہنما بھی نہیں ہے، ہوگا بھی کیسے جب ہمیں پیسوں کا اتنا لالچ ہے، جب ہمیں چغلیوں کرنے سے بھی ٹائم نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی غیبت سے ٹائم نہیں ہے، ہمیں دوسروں کی برائی سے ٹائم نہیں ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ جب اسی چیز سے ٹائم ملے تو ہم آگے کچھ کریں بھی، تو لہٰذا کوشش کریں کہ آپ کسی کی برائی نہ کریں، دروازوں پر نہ بیٹھیں، اپنے کام سے کام رکھیں، کھیتوں پر کام کریں، نمازیں پڑھیں، روزے رکھیں، آپ جو ہے وہ مدرسے کے بچوں کو دیکھیں، نیک کام کریں، غریبوں کی مدد کریں، کوئی غریب کی بیٹی شادی سے رہ گئی تو اس کی شادیاں کرائیں آپ، یہ کام ہے مسلمانوں کے اور بزرگوں کے، تو اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں، ورنہ غریبی آپ کے گھر کے اندر آ سکتی ہے۔ اس کے بعد میں لہسن پیاز کے چھکلے کو جلانا، لہسن یہ پیاز کا چھکلا ہے، اس کو آپ جلا رہے ہیں اور وہ جل بڑے آسانی سے جاتا ہے۔ عورتیں کیا کرتی ہیں؟ پیاز چھیلی، لہسن چھیلا، اس کے جو چھکلے ہوتے ہیں چولہے میں ڈالے، جلا دیے ان کو، اور کہتی ہیں ارے بڑی اچھی آگ آ رہی ہے اس کے اندر سے۔ تو آپ ہرگز ایسا نہ کریں، خاص کر کے عورتوں کو میرا یہ پیغام ہے، آپ اس طرح کی حرکت نہ کریں۔ چھکلے کو آپ لیں اور لینے کے بعد اس کو جو ہے وہ گھورے پر ڈال دیں، اس کو دبا دیں، آپ اس کو جلائیں نہ، آپ کیونکہ جلاتے ہیں تو یہ چیز آپ کے گھر کے اندر غربتی لانے کا سبب بنتی ہے، اور ایک چھوٹی سی چیز ہوتی ہے اور انسان اتنا بڑا اس سے وہ کر بیٹھتا ہے، اپنے گھر کی بے برکتی بابرکتی ختم کر بیٹھتا ہے، بے برکت خود بخود لانے کی کوشش کرتا ہے۔ تو آپ لہسن پیاز کے چھکلے چولہے کے اندر یا آگ میں نہ جلائیں۔ اس کے بعد میں ہے فقیر سے روٹی یا سامان خرید کر استعمال کرنا۔ مثال کے طور پر کوئی فقیر ہے، مانگ کر کے لے کر کے آتا ہے چاول، گیہوں، تو آپ اس کو زیادہ یوز نہ کریں۔ جو دکاندار وغیرہ ہوتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، ہاں لے لیں، وہ بھی نہ لیں گے تو پھر کہاں جائیں گے، لیکن آپ خود لے کر کے خود اس کو یوز نہ کریں، کیونکہ یہ چیز بھی حالانکہ غلط نہیں ہے لیکن کہیں نہ کہیں غربتی کا سبب بنتی ہے، تو اس چیز سے بھی آپ بچنے کی کوشش کریں۔ اور نمبر 32 ہے پھونک مار کر چراغ بجھانا۔ بہت سارے عورتیں کیا کرتی ہیں، جیسے اب تو لائٹ کا دور ہے، پہلے لائٹ کا دور نہیں تھا، حالانکہ اب بھی کچھ علاقے ایسے ہیں کہ جہاں پر لائٹ نہیں آتی، اور لائٹ آتی بھی ہے تو کبھی بارش پڑتی ہے تو 2 دن کے لیے گاؤں میں بجلی چلی جاتی ہے، لائٹ بھاگ جاتی ہے، انورٹر بھی پھک جاتے ہیں، انورٹر ڈاؤن ہو جاتے ہیں، تو چراغ جلانا پڑتا ہے، لیمپ جلانا پڑتا ہے، جلا دیتی ہیں، لیکن جب سونے کا وقت آیا تو پھونک سے بجھاتی ہیں ان کو، کیسے؟ پھونک سے بجھاتی ہیں۔ تو پھونک سے بجھانا یہ غربتی لانے کا سبب بنتا ہے۔ بجھانے کا طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں، یا تو آپ کوئی کاغذ کا ٹکڑا لے لیں، اس سے ایسے کر کے ہلا دیں، بجھ جائے گا، یا پھر اپنے ہاتھ کی ہتھیلی سے ایسے کر دیں آپ، اس سے بجھ جائے گا۔ یہ پنکھا ہے، پنکھا ایسے کر دیں ہاتھ سے، اس سے بجھ جائے گا، لیکن پھونک سے آپ نہ بجھائیں، کیونکہ یہ چیز غربتی کا سبب بنا کرتی ہے۔ اس کے بعد میں بسم اللہ پڑھے بغیر کھانا کھانا۔ بہت سارے لوگ کھانا کھانے کے لیے آئے، بیٹھے، ایسے کھانا کھا گئے۔ یاد رکھنا اگر آپ بنا بسم اللہ کے کھانا کھاتے تو آپ کے کھانے میں شیطان شریک ہو جاتا ہے، جس سے پھر آپ کا پیٹ بھی نہیں بھر پاتا اور آپ کے بدن کے اندر اس کھانے سے بیماری پھیلتی ہیں۔ اور اگر آپ جب بسم اللہ پڑھ کر بیٹھتے ہیں تو شیطان آپ کے کھانے سے دور ہٹ جاتا ہے، شیطان آپ کے ساتھ کھانا پھر نہیں کھاتا، اور شیطان جو آپ کے جسم کے اندر آتا ہے اس سے پھر بیماری پھیلتی ہیں اس کے ذریعے۔ اگر آپ کھانا کھاتے وقت بھول جائیں بسم اللہ پڑھنا، تو بیچ میں اگر آپ کو یاد آئے تو آپ یہ پڑھ لیں بسم اللہ فی اولہ و آخرہ، یا آپ کی کچھ اور دعا یاد ہے تو آپ وہ پڑھ لیں۔ بہرحال کچھ نہ کچھ آپ ضرور پڑھ لیں جس سے شیطان کھانے میں شریک نہ ہو، اور اللہ کا نام لے کر کے آپ کھانا کھائیں، جس سے آپ کے گھر کے اندر برکت بہت زیادہ نازل اور پیدا ہوگی۔ اس کے بعد میں 32ویں چیز ہے، 33ویں چیز غلط قسم کھانا، جھوٹے لوگوں کی نشانی۔ قسم کھانا یہ سچے لوگوں کی نشانی نہیں ہوتی، جھوٹے لوگوں کی نشانی ہوتی ہے۔ بہت سارے لوگ کوئی کانڈ کر کے آئے، گناہ کر کے آئے، قسم سے میں نے ایسا نہیں کیا ہے، قسم، بات بات پہ قسم، اور یہ بات بات پہ قسم کھانا یہ ہمیشہ جھوٹے لوگ کھاتے ہیں، سچے کو کبھی قسم کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی، سچے پہ انسان خود یقین کر لیتا ہے۔ سچا انسان اگر کوئی گناہ بھی کرے اور اگر یہ کہتے ہیں کہ بھائی میں نے نہیں کیا ہے تو لوگ مان لیتے ہیں کہ ہاں اس نے نہیں کیا ہے، اور جھوٹا انسان اگرچہ گناہ نہ کرے اور قسم بھی کھا لے تب بھی لوگ اس کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے، کیونکہ لوگوں کو پتا ہے یہ بات بات پہ قسم کھاتا ہے اور یہ جھوٹا ہے۔ تو آپ بات بات پہ قسم نہ کھائیں کہ اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، مسجد کی قسم، مدرسوں کی قسم، مزار کی قسم، حالانکہ یہ قسمیں تو پڑتی نہیں، صرف اللہ کی قسم پڑتی ہے، باقی اور جو قسمیں وہ قسم نہیں پڑتی ہیں۔ تو آپ ان چیزوں سے بچنے کی کوشش کریں، اور آپ جھوٹا لوگوں کے بیچ میں نہ ہو، بلکہ جھوٹا انسان اگر مرتا بھی ہوتا ہے نا تو لوگ بچانے بھی نہیں آتے کہ سال ہو سکتا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہو، تو آپ اس چیز کو بار بار قسم نہ کھائیں۔ 35ویں چیز ہے جھوٹی چپل دے کر، مطلب الٹی چپل دیکھ کر سیدھی نہ کرنا۔ چپل ہے کوئی الٹی پڑی ہے،
آپ نے دیکھ لی اس کو، گھر کے اندر گئے الٹی پڑی، آپ نے سیدھی نہیں کری، آپ اس کو ایسے بیٹھے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو یہ چیز بھی غربتی کا سبب بنتی ہے۔ اگر آپ چپل یا جوتی دیکھیں الٹی تو آپ اس کو سیدھی کر دیں، کوشش کیا کریں کہ سیدھی اس کو کرنے کی، ورنہ یہ چیز چھوٹی چیز ہوتی ہے لیکن اس کے اندر گھروں کے اندر اس سے بے برکتی پیدا ہوتی ہے، گھروں سے برکت اڑ جایا کرتی ہے۔ تو آپ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کیا کریں۔ 36ویں چیز ہے حالت جنابت میں حجابت بندوانا۔ حالت جنابت بولتے ہیں بیوی سے جو ہم بستری کرتے ہیں، جو سمبھوگ کرتے ہیں، اس کے بعد میں جو ناپاک ہو جاتے ہیں اس کو بولتے ہیں حالت جنابت۔ جنابت کا جو غسل ہوتا ہے اس کو بولتے ہیں۔ تو لوگ کیا سوچتے ہیں کہ یار ناپاک ہیں، لاؤ بال بنائیاں، بال کٹوائیاں یا حجامت بنوا لیں، لاؤ زیر ناف صاف کر لیں۔ تو یہ چیز آپ کبھی نہ کریں، کبھی کبھی نہ کریں آپ، کیونکہ اس چیز سے صرف غربتی نہیں، اس سے آپ کی دماغی بیماری بھی آپ کو آ سکتی ہے، خاص کر کے زیر ناف جو آپ صاف کرتے ہیں نا، تو اس سے مردانہ جو طاقت ہوتی ہے وہ کمزور ہو جاتی ہے، وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو آپ جب بھی حجامت بنوائیں، بال بنوائیں، زیر ناف یا بغل کے بال جب بھی آپ صاف کریں تو پاکی کی حالت میں کیا کریں، جنابت کی حالت میں آپ ہرگز نہ کریں۔ یہ حکم مردوں کے لیے بھی ہے اور عورتوں کے لیے بھی ہے۔ عورتیں بغل کے بال ناپاکی کی حالت میں نہ بنائیں، نہ زیر ناف ناپاکی کی حالت میں بنائیں۔ اس کے بعد میں ہے 37ویں چیز مکڑی کا جالا صاف نہ کرنا۔ گھروں کے اندر ہمیں ہر کونے میں جالا نظر آئے گا، ہر کونے کے اندر جالا، ادھر جالا ادھر کوڑا ادھر کوڑا، یہاں تک کہ لوگ بھی آپ کے گھروں میں آنا پسند نہیں کرتے ہیں، کیونکہ عجیب سا لگتا ہے بالکل۔ وہ جس گھر کے اندر صفائی نہیں ہوتی ہے اس گھر میں جانے کا خود دل مطمئن نہیں ہو پاتا۔ تو آپ کوشش کیا کریں کہ یہ جالے ہوتے ہیں مکڑی کے، اس کو آپ ہر تیسرے چوتھے پانچویں یا ہفتے بھر میں آپ ضرور صفائی کیا کریں اس کی، کیونکہ یہ چیز چھوٹی سی ہوتی ہے لیکن اس چیز سے ہمارے گھروں کے اندر جو ہے وہ غربتی پیدا ہوتی ہے، یہ غربت لانے کا کہیں نہ کہیں سبب بنتی ہے۔ تو آپ اس چیز سے بھی بچنے کی کوشش کیا کریں۔ 38ویں چیز ہے اندھیرے میں کھانا کھانا۔ اندھیرے میں تو کچھ لوگ اندھیرے میں کھانا کھاتے ہیں، یا کچھ لوگ ایسا ہوتا ہے کہ لائٹ جل رہی تھی، کھانا کھا رہے تھے، لائٹ بھاگ گئی، بالکل اندھیرا ہو گیا، اب اس سے وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ تو آپ کبھی بھی ایسا نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ آپ کھانا کھا رہے ہیں، کوئی کیڑا گر جائے، کوئی زہریلا کیڑا گر جائے، آپ اس کو کھانے میں گر جائے، آپ اس کو کھا جائیں اور آپ بیمار پڑ جائیں، آپ کا موت بھی ہو سکتی ہے، آپ کا انتقال بھی ہو سکتا ہے، اس سے ڈیتھ بھی آپ کی ہو سکتی ہے۔ تو آپ جب بھی کھانا کھائیں اجالے میں کھائیں، رات میں جب کھائیں، یا تو اگر لائٹ نہیں تو آپ موبائل کی ٹارچ جلا لیں، بیٹری جلا لیں، یا پھر آپ لیمپ جلا لیں، یا اور بھی موم بتی وغیرہ آتی ہیں ان کو جلا کر کے آپ کھانا کھائیں، اندھیرے میں کھانا نہ کھائیں، ورنہ یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کو کہیں نہ کہیں ذاتی طور پر بھی نقصان دے سکتی ہے اور آپ کو جو ہے وہ غربتی کا سامنا بھی اس چیز سے کرنا پڑ سکتا ہے۔ اس کے بعد میں 39ویں چیز گڑھے میں منہ لگا کر پانی پینا۔ جو گھڑے ہوتے ہیں نا، منہ لگایا پانی پی گئے، اس کی مثال آپ یہ لے لیں، بوتل میں بوتل لی، کھڑے ہوئے منہ لگایا اور پانی پینا شروع کر دیا، تو یہ چیز ایسی ہوتی ہے جو آپ کے گھر کے اندر غربتی کا سبب بنتی ہے۔ آپ پانی پئیں تو اسلام کے طریقے سے پیئیں، جو اس طریقہ اسلام نے سکھایا، 3 سانسوں میں آپ پئیں اور پھونک کر کے نہ پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، داہنے ہاتھ سے پئیں، داہنے ہاتھ سے 3 سانسوں میں پئیں، کھڑے ہو کر نہ پئیں، بائیں ہاتھ سے پئیں، وہ بیٹھ کر پئیں، بائیں ہاتھ سے بول رہا ہوں، سیدھا ہاتھ سے پینا ہے، بیٹھ کر پینا ہے۔ جو انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے، اللہ کے حبیب فرماتے ہیں جب آپ کو یاد آ جائے کہ آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں، کھا رہے ہیں، تو آپ کیا کر دیں، الٹی کر دیں، لیکن کھڑے ہو کر یہ کام نہ کریں، ورنہ یہ چیز آپ کو بیمار بھی کر سکتی ہے بہت زیادہ، کیونکہ آپ سنت کے خلاف کر رہے ہیں، اور جو کام سنت کے خلاف ہوتا ہے اس کام میں آپ کو کبھی بھی ہرگز سکون نہیں مل سکتا۔ تو آپ سنت طریقے سے، آپ اسلام کو ماننے والے ہیں، اسلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو آپ جو ہے وہ جب پانی پئیں تو بیٹھ کر پئیں، 3 سانسوں میں پئیں، گلاس میں پئیں، بوتل میں منہ نہ لگائیں، کھڑے ہو کر نہ پئیں، بلکہ یہ غربتی کا آپ کے گھر کے اندر سبب بنتا ہے۔ لاسٹ چیز ہے گھر کے اندر تلاوت نہ کرنا، قرآن کی تلاوت گھروں کے اندر نہ کرنا۔ ہم نے دیکھا کہ جب بیٹیوں کی شادی کرتے ہیں تو قرآن سب سے پہلے لاتے ہیں، کیوں کہ یہ قرآن ضرور لانا، ہماری بیٹی کے لیے جہیز میں جائے گا، قرآن لے تو آئے، لیکن اس قرآن کو سالوں سال ہو گئے، 5 10 سال ہو گئے، اس پر دھول جم گئی، جب سے آیا ہے اس کے بعد سے کبھی کھول کر کے نہیں دیکھا ہے،
دھول جم گئی، نہ اس کی کوئی تلاوت، نہ قرآن کی صورت یاد، نہ قرآن کی آیت یاد، اور پھر کہتے ہیں گھر کے اندر یار بے برکتی ہے، بے برکت۔ تو پھر ایسا قرآن دینے کی ضرورت کیا ہے؟ جس قرآن کو پڑھا نہ جائے اس قرآن کو اپنی بیٹی کو دینے کی ضرورت کیا ہے؟ آپ مدرسوں کے اندر دے دیں، کسی غریب کے بچے کو جو مدرسے کے اندر تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو آپ دے دیں۔ یاد رکھنا یہ صدقہ جاریہ کی نیت سے ہوگا۔ اگر آپ نے کسی مدرسے کے بچے کو قرآن دے دیا یا کوئی کتاب دے دی، درسی کتاب، اردو کی کتاب، فارسی کی کتاب، عربی کی کتاب، کوئی بھی کتاب یا قرآن دے دیا، جب تک وہ بچہ پڑھے گا، جب تک وہ بچہ پڑھے گا تب تک آپ کو ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ قیامت تک بچہ اس کو پڑھتا رہے، تب تک آپ کو دینے والے کو ثواب ملے گا، اور دینے والے کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں آئے گی۔ اگر آپ قرآن بھی نہ دے سکیں تو مسجدوں کے اندر آپ پیسہ دے دیں، یا پھر مدرسوں کے اندر دیکھیں، مدرسوں کے بچوں کو کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے، جیسے ٹھنڈ کا ماحول تھا بھی تو بیٹھنے کی کوئی گنجائش ایسی ہے کہ بچے ٹھیک معنی میں نہیں بیٹھ پا رہے ہیں، چٹائیاں ہیں یہ نہیں ہیں، یا پھر غریب کے بچے جو ہوتے ہیں ان کے پاس جیکٹ ہیں یا نہیں ہے، یا پھر اور جو پھر غریب کی بیٹیاں ہوتی ہیں ان کی شادیوں میں دیکھیں آپ کس چیز کی ضرورت ان کو پڑ رہی ہے کھانے کی، تو آپ اور زیادہ پیسے اکٹھا کر کے غریب کی بیٹی کو دے دیں، تو یہ چیز آپ کی کام آئے گی۔ اور اگر اپنی بیٹی کو آپ دیتے ہیں قرآن، اور وہ قرآن 5-5 سال سے ایسے رکھا، دھول جم گئی اس پر، کسی نے آج تک کھول کے نہیں دیکھا، پڑھنے والا اس کو کوئی نہیں ہے، تو پھر میرے بھائی ایسا قرآن دینے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، لینے والا بھی گنہگار اور دینے والا بھی گنہگار۔ تو قرآن اگر آپ دیں، اپنے گھروں کے اندر قرآن پڑھا کریں، قرآن کی تلاوت کیا کریں۔ اور کیا کرتے ہیں لوگ؟ قرآن گھروں کے اندر رکھا ہے، یہ کسی کے اندر تو گھر کے اندر تو قرآن بھی نہیں ہے، آج تک قرآن نہیں ہے، تلاوت تو دور کی بات۔ کیا کرتے ہیں؟ مسجدوں میں آنے کے بعد مسجد کی پیٹی سے پارا نکالا اور لے گئے، اور وہ پارا ان کے گھر کے اندر کا ہو گیا۔ اب مدرسوں کے اندر تیجے ہوتے ہیں، فاتحیں ہوتی ہیں، قرآن کی ضرورت پڑتی ہے 30 پاروں کی، تو 30 پارے کہاں ملتے ہیں؟ وہی 20 پارے، 25 پارے، 26 پارے، 4 پارے غائب، 8 پارے غائب، یا پھر جو ہے وہ 10 پارے غائب۔ یہ اس طرح کا ماحول ہوتا ہے۔ تو آپ مسجدوں کے پارے برباد نہ کریں، گھر لے جا کر کے آپ نے کھو دیے یا گھروں میں رکھ لیے، وہ آپ کے باپ کی جاگیر نہیں ہے، وہ مسجد کے پارے ہوتے ہیں، وہ مسجدوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ مسجدوں کے اندر سے ذرا سی چیز لینے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر کسی مسجد کے اندر کوئی لوٹا بھی رکھا ہے، اور اگر آپ یہ چاہیں کہ اس لوٹے کو میں دوسری مسجد کے اندر رکھاؤں، تب بھی آپ کے لیے جائز نہیں ہوگا، تب بھی جائز نہیں ہو سکتا آپ کے لیے۔ تو پھر قرآن کے پارے جس کو روز مسجدوں میں آ کر کے پڑھتے ہیں مقتدی یا نمازی حضرات، تو پھر آپ کے لیے کیسے جائز ہو جائے گا کہ آپ پارے لے کر کے جائیں ان کو اپنے گھروں کے اندر رکھ لیں؟ تو اپنے گھروں کے اندر قرآن رکھیں، ضرور رکھیں، لیکن فجر کی نماز کے بعد ان کو پڑھنے کی بھی کوشش کریں، ضرور پڑھا کریں، ورنہ اگر آپ نہیں پڑھیں گے تو اس کی پکڑ آپ سے میدان محشر کے اندر ہوگی، کیونکہ وہاں پر ذرے ذرے کا حساب ہوگا، وہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ اگر آپ ذرہ برابر نیکی کریں گے، یقین مانو میرے بھائیوں، وہاں پر اس کا بھی حساب ہوگا۔ اگر آپ ذرہ برابر گناہ کریں گے تو میدان محشر میں اس چیز کا بھی حساب ہوگا۔ آپ کوشش کریں کہ ان 40 باتوں سے آپ ہمیشہ بچنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگی کو اسلام کے طریقوں پر گزاریں، مذہب اسلام کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کرنے کی کوشش کریں۔ جو طریقہ میرے رب نے قرآن کے اندر ہمیں سکھایا ہے اس طریقے کو فالو کریں، جو سنت میرے نبی نے ہم کو سکھائی ہے اس سنت کو فالو کریں، نبی کے ہر طریقوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ یہ ہم جو آج زمانے کے اندر پریشان ہیں، زمانے کے اندر رسوا ہیں، سب دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہندوستان میں ہمارے کیا حالات ہو رہے ہیں، ہم کس طرح سے پریشان ہیں۔ یہ پریشانی کسی اور کی وجہ سے نہیں، یہ ہماری وجہ سے ہے، کیونکہ ہم دشمنی بھی کرتے ہیں تو اپنے مومن بھائی سے کرتے ہیں۔ میری نظروں کے سامنے ایسے بھی لوگ گزرے ہیں جو جیلوں کے اندر بھائی بھائی کو ڈلوا رہا ہے۔ آپ مقدمات جا کر کے دیکھیں، سگے بھائی کا سگے بھائی پر مقدمہ چل رہا ہے، کس لیے؟ زمینوں کے لالچ میں۔ جب بٹوارے کی بات آتی ہے، باپ زمینوں کے جب بٹوارے کرتا ہے تو پھر یہ انسان باپ کی شفقتوں کو بھی بھول جاتا ہے، ماں کے آنچل کے محبت کے آنچل کو بھی بھول جاتا ہے، باپ کی شفقت کا لحاظ نہیں کرتا اور ماں کی محبت کا لحاظ نہیں کرتا، اینٹ کے بولتا ہے، ماں باپ کو ستاتا ہے۔ زمین کے لالچ کیا کر لو گے زمین کا؟ اگر آپ نے کسی کی 1 انچ بھی زمین لی ہے تو یہ زمین آپ کی میدان محشر کے اندر آپ کے گلے کا توق بن جائے گی اور زمین کے اندر آپ کو دھسا دے گی۔ اور کیا چلتا ہے گاؤں کے اندر؟ سب سے بڑی خرافات، جو فتین لوگ ہوتے ہیں، خرافات کرنے والے، کیا کرتے ہیں؟ مینڈے کاٹنا شروع کر دیتے ہیں، زمین کاٹنا شروع کیا آپ کی کیا پور پڑ جائے گی؟ جتنا آپ کی قسمت میں ہوگا اتنا آپ کو ملے گا۔
اور جتنا آپ کی قسمت میں نہیں ہے وہ آپ کو کبھی بھی نہیں مل سکتا، آپ کو لڑ کر کے بھی نہیں مل سکتا، آپ کو جیلوں میں کسی کو قید کرا کر کے بھی نہیں مل سکتا، کسی کو قتل کرنے کے بعد بھی آپ کو نہیں مل سکتا، کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، زمین پر چلنے والا، رینگنے والا کوئی جانور، کوئی جاندار ایسا نہیں ہے کہ جس کا رزق کا ذمہ تمہارے رب نے نہ لے لیا ہو، یعنی ہر چیز کا ذمہ تمہارے رب نے لیا ہو، اور جس چیز کو اللہ رب کائنات رزق دیتا ہے اس کا رزق کوئی چھین نہیں سکتا۔ اللہ رب کائنات نے حضرت موسیٰ کو بھیجا کہ موسیٰ تم فلاں جنگل میں جاؤ، اور جانے کے بعد ایک وہاں پر پتھر ہے، اس پتھر پر اپنا عصا مارنا، اپنا ڈنڈا مارنا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچے، اور یہ موسیٰ وہ پیغمبر ہیں جو رسول بھی ہیں اور نبی بھی ہیں، جلیل القدر پیغمبر، قرآن کے اندر بے شمار جگہ آپ کا ذکر ہوا ہے، سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو۔ پہنچے پہاڑ کے پاس، اللہ فرماتا ہے موسیٰ اس اپنے عصے کو اس پتھر پر مارو، پہاڑ پر مارو۔ عصا سب جانتے ہیں حضرت موسیٰ کو اللہ نے حضرت موسیٰ کو کیا دیا تھا؟ عصا مبارک دیا تھا۔ آپ نے پہاڑ پر مارا، کیا دیکھتے ہیں جیسے آپ کا عصا پہاڑ پر لگا، پہاڑ چاک ہوا، پھٹا، اس کے اندر ایک پہاڑ اور نظر آتا ہے۔ پھر حکم آیا کہ موسیٰ اس پتھر پر اپنا ایک بار عصا اور مارو۔ آپ نے مارا، وہ پہاڑ پھر پھٹا، اس کے اندر تیسرا پتھر نظر آیا۔ اللہ فرماتا ہے موسیٰ اپنے اس عصا کو تیسری مرتبہ اس پتھر پر اور مارو۔ اللہ کے نبی جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس عصے کو پتھر پر مارا، اور جب مارا کیا دیکھتے ہیں؟ وہ تیسرا پتھر پھٹا، اور پھٹنے کے بعد اس پتھر کے اندر ایک چھوٹا سا کیڑا بیٹھا ہوا رزق کھا رہا تھا۔ سبحان اللہ، چھوٹا سا کیڑا، 3 پتھروں کے اندر ایک کیڑا جو رزق کھا رہا تھا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اتنا دیکھا تو اللہ کے بارے میں عرض کرتے مولا تو جسے چاہے، جس عالم میں چاہے، جس حالت میں چاہے اس کو رزق دے سکتا ہے، مولا تو رزق دینے پر قادر ہے۔ تو جب اس میں چھپے ہوئے 3 پتھروں کے اندر تو جب ایک کیڑے کو رزق دینے پر قادر ہے تو ہر انسان کو رزق دینے پر قادر ہے۔ لیکن آج مسلمان اسی فکر میں حرام حلال کا تمیز نہیں، کیا حلال ہے، کیا حرام ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، کس چیز کو ہمارے شریعت نے منع کیا ہے، کس چیز کو ہماری شریعت نے اجازت دی ہے، کوئی تمیز نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس پیسہ آئے، چاہے وہ حرام آئے یا حلال آئے۔ میرے بھائیو، ایسے پیسے سے نہ آپ کی کبھی ضرورت پوری ہوئی ہے، اور ایسے پیسے سے نہ آپ کی کبھی ضرورت پوری ہونے والی ہے۔ تو آپ کوشش کریں، آپ وہ تمام مسائل جو حرام اور حلال کے ہوتے ہیں، جو ہماری شریعت نے بیان کیے ہیں، جو ہمارا دین ہم کو سکھا رہا ہے، جو ہمارا مذہب ہم کو بتا رہا ہے، آپ ان کو سیکھنے کی ہر جگہ کوشش کیا کریں، ورنہ یہ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، ان چیزوں پر اگر آپ عمل کریں گے تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ زمانے کی ہر جگہ پر کامیاب ہوں گے۔ اگر آپ عمل نہیں کریں گے، ان چیزوں سے نہیں بچیں گے، میں نے پہلے آپ کو 40 چیزیں بتائیں غربتی لانے والی، ان پر بھی اگر آپ عمل کریں گے تو آپ کو کسی تعویذ کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی تعویذ ڈنڈوں کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی جعلی پیر کے سامنے جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے سامنے ہاتھ اٹھانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو کسی کے سامنے بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، آپ کو جو ہے وہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اللہ آپ کو اتنا دے گا۔ اگر آپ پریشان ہیں تو اپنی شکایت لوگوں سے نہ کریں، کیونکہ لوگ آپ کی شکایت سننے کے بعد آپ کے جسم کے اندر اس چیز کی کھوج کرتے ہیں جو آپ کے اندر ہوئی ہے، اس تماشے کی کھوج کرتے ہیں کہ اس کے اندر کیا ہوا ہے، پھر وہ ہنستے ہیں، دوستوں میں شیئر کرتے ہیں، اپنے ساتھیوں میں شیئر کرتے ہیں، آپ کا مذاق بناتے ہیں۔ تو اگر آپ کی کوئی بات ہے تو وہ اللہ سے شیئر کریں، اللہ سے اپنی ہر بات بتائیں، کیونکہ اللہ آپ کے لیے اس راستے کا انتظام کرے گا جو آپ کے لیے کوئی نہیں کر سکتا۔ لوگ تو آپ کی عزت کو اچھالیں گے، لوگ آپ کی عزت کو گرائیں گے، لوگ آپ کی عزت کو تار تار کریں گے، آپ کو زمانے کے ہر دہلیز پر آپ کو ذلیل کریں گے، آپ کی عزت کو اچھالیں گے، لیکن کبھی گھبرانا مت۔ اللہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، عزت دینے والی ذات اللہ کی ہے اور ذلت دینے والی ذات بھی تمہارے رب کی ہے۔ دیکھیے، عزت اگر کوئی دیتا ہے تو میرا رب دیتا ہے، اور اگر ذلت کسی کی طرف سے آتی ہے تو میرے رب کی طرف سے آتی ہے۔ اور اگر ہم کسی بیماری میں یا کسی مصیبت میں گرفتار ہیں تو صرف ہم اپنے ہاتھ کے کیے ہوئے کی وجہ سے، ہم نے کچھ غلط کیا ہوتا ہے، ہم نے کہیں نہ کہیں کسی کا دل دکھایا ہوتا ہے،
لوگ کہتے ہیں یار دعائیں بہت مانگتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ کبھی اکیلے میں جب بیٹھے آپ تو اکیلے میں یہ سوچنا کہ میں نے کس کا دل دکھایا تھا، کس کا میں نے دل توڑا تھا۔ دل جب انسان کسی کا توڑتا ہے تو پھر اس کو ایک دعا بھی قبول نہیں ہوتی۔ آپ اکیلے میں بیٹھیں، تنہائی میں بیٹھیں، اپنے رب سے فریاد کریں کہ مولا تو میرے سب سے پہلے اس گناہ کو معاف کر دے کہ جو گناہ میری دعا کو قبول نہیں ہونے دیتا، اس گناہ کی میری معافی تلافی کر دے۔ اگر آپ کا وہ گناہ معاف ہو گیا تو یاد رکھنا آپ کی ہر دعا قابل قبول ہوگی۔ اللہ کی بارگاہ میں ہر دعا آپ کی قبول کی جائے گی، ہر دعا اللہ آپ کی قبول کرے گا، اور آپ زمانے کے اندر خوشحال رہیں گے، آپ مطمئن رہیں گے، آپ کے دل کو دماغ کو سکون ملے گا، آپ کا دماغ بھی تیز ہوگا، آپ کا دل بھی تیز کام کرے گا، اور آپ کے گھروں کے اندر ایک ایسا ماحول ہو جائے گا جیسے بہت زیادہ آپ کے گھروں میں امیری آ رہی ہے یا برکت آپ کے گھر میں نازل ہو رہی ہے۔ کیونکہ اگر آپ 40 کما لیں، سکون نہیں ہے اور برکت نہیں ہے تو پھر آپ کو کمانا کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ اگر آپ 10 کما رہے ہیں، 10 کماتے ہیں، اور 10 میں بھی آپ کا اگر کام چل جاتا ہے تو اسی کو برکت بولتے ہیں، یہی سکون ہوتا ہے، اسی کو برکت بولتے ہیں۔ تو اب میرے بھائیو، آپ کم کمائیں، مختصر کمائیں، لیکن حلال کمائیں، حرام کی طرف نہ جائیں، کیونکہ حرام کا کمایا ہوا پیسہ یہ آپ کو تھوڑی دیر کے لیے سکون تو دے سکتا ہے، لیکن زندگی بھر کا سکون ختم کر سکتا ہے، آپ کی نسلوں کا سکون ختم کر دے گا۔ بیاج پر کبھی پیسہ نہ لیں، سود پر کبھی پیسہ نہ کھائیں، کیونکہ آپ کی نسلوں کا یہ ایمان بھی اور بالکل سکون بھی ختم کر دیتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں کہ حلال کھائیں، حلال کمائیں، حرام سے بچیں۔ دیکھیے گناہ دو طریقے کے ہوتے ہیں، ایک تو حقوق اللہ، جس میں آپ اللہ کے حکم کی نافرمانی کرتے ہیں تو ایک گناہ آپ یہ کماتے ہیں، اور ایک گناہ وہ ہوتا ہے حقوق العباد، بندوں کا حق جسے بولتے ہیں، ان کے ساتھ آپ کوئی گناہ کرتے ہیں، کوئی ظلم کرتے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو حقوق اللہ ہوتا ہے، جیسے نمازیں، ان کو آپ چھوڑیں گے تو یا آپ اللہ کی نافرمانی کریں گے، گناہ کمائیں گے۔ روزے اللہ کا حق ہے، اگر آپ اس کو چھوڑیں گے یہ اللہ کا حق ہے۔ زکوٰۃ اللہ کا حق ہے، اور صدقہ و خیرات کی تمام جو چیزیں آتی ہیں سب یہ اللہ کے حق ہیں۔ حج اللہ کا حق ہے، لیکن وہ جو بندوں سے تعلق رکھتے ہیں، جیسے کسی کی غیبت کرنا، چغلی کرنا، کسی سے جلنا، حسد کرنا، کسی کی بغاوت کرنا، چوراہے پر کھڑے ہوئے تو اپنے مومن بھائی کو جو ہے وہ ذلیل کرنا، گالی دینا، اگر آپ ایسا کرتے ہیں، کسی کا دل دکھاتے ہیں، تو پھر یاد رکھنا ہر گناہ کی معافی ہے، ہر گناہ کی معافی ہے، لیکن دل دکھانے کی معافی نہیں ہے۔ جب تک آپ اس بندے سے معافی نہ مانگ لیں کہ جس کا آپ نے دل دکھایا ہے، اگر اس بندے نے آپ کو معاف کر دیا تو پھر اللہ بھی اس گناہ کو معاف کر دیتا ہے۔ اگر اس بندے نے آپ کا وہ گناہ معاف نہیں کیا، اور اگر آپ نے اس سے معافی نہیں مانگی، صرف اللہ کے پاس ہے کہ اللہ میں نے گناہ کر دیا مجھے معاف کر دے، تو اللہ معاف نہیں کرتا وہ گناہ جو بندوں سے تعلق رکھتا ہے۔ پہلے آپ نے اس بندے سے معافی مانگنی ہے، جس کی آپ نے زمین کھائی ہے اس کی زمین آپ نے لوٹانی ہے، کسی کا پیسہ آپ نے کھایا ہے اس کا پیسہ آپ نے واپس کرنا ہے، کسی پر ظلم کیا ہے اس سے معافی مانگنی ہے، کسی کو گالی دی ہے اس کے پاس ہاتھ جوڑنے ہیں، معافی مانگنی ہے۔ اگر وہ معاف کر دے تو پھر اللہ کے بارے میں معافی مانگنا، پھر میرا رب معاف کرتا ہے۔ اور اگر آپ ایسا نہیں کریں گے تو پھر اللہ رب کائنات آپ کے اس گناہ کو کبھی معاف نہیں کر سکتا۔ اور یہ گناہ ایسا ہوتا ہے جس کی سزا آپ کو دنیا کے اندر بھی ملے گی۔ دیکھیے بہت گناہ ایسے بھی ہیں کہ جن کی سزا آخرت کے اندر تو ملنی ہے، دنیا کے اندر بھی ملتی، جیسے ماں باپ کو مارنے والا، ماں باپ کا نافرمان، یا علماء کا نافرمان۔ فرمایا گیا کہ علماء کی جو نافرمانی کرتا ہے، علماء کو گالی دیتا ہے، یا پھر ماں باپ کو جو گالی دیتا ہے یا مارتا ہے، تو اس کا جو ہے وہ دنیا کے اندر جب وہ رہتا ہے تو ذلیل و خوار ہو کر کے مرے گا، وہ تڑپ تڑپ کے مرے گا، اور وہ ایسا مرے گا کہ اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس کو لوگ ہمیشہ گالیاں دیں گے، اس کو برا بھلا اس کو کہیں گے۔ تو ایسے گناہ جو بندوں کی ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کبھی بھی ہرگز بھی کرنے کی کوشش نہ کریں۔ اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو پھر آپ نہ تو زندگی کے رہیں گے اور نہ آخرت کے رہیں گے۔ تو یہ ایسے گناہ ہیں جو بندوں کے ذات سے تعلق رکھتے ہیں، آپ نہ کریں، ورنہ کہیں آپ کو ایسا نہ ہو کہ آپ ان گناہ کے سبب
آپ کی پکڑ ہوتی ہوئی نظر آئے، میدان محشر جہاں پر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، جہاں پر کوئی کسی کا نہیں ہوگا، سگی ماں سگے بیٹے کو وہاں پر پہچاننے سے انکار کر دے گی کہ ہمارا تو کوئی بیٹا نہیں تھا دنیا کے اندر۔ یہ آپ جو اپنی دوستی پہ اتراتے ہو کہ فلاں ہمارا دوست ہے، دوستوں کے خاطر ماں باپ کو چھوڑ دیتے ہو کہ ماں باپ کوئی شے نہیں ہے، ماں باپ کوئی چیز نہیں ہے، دوستوں کی خاطر۔ یہ دوست آپ کو، ایک دوست بھی آپ کو پہچاننے والا نہیں ہوگا، ایک دوست بھی آپ کو پہچاننے والا نہیں ہو سکتا۔ وہاں پر ہر انسان کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، ہر انسان اپنے گناہ کی بدولت پسینے میں ڈوبتا ہوا نظر آئے گا، ہر انسان پریشان ہوگا، ہر انسان جو ہے وہ بھاگتا ہوا نظر آئے گا، پریشان، چاروں طرف دیکھے گا کوئی مل جائے جو مجھے نیکیاں دے دے، لیکن کوئی دینے والا نہیں ہو سکتا۔ اس لیے دوست دنیا کے اندر وہ بنائیں جو آپ کی جنت میں بھی کام آئے، کیونکہ دوستی بھی ضروری ہے۔ دوست آپ بنائیں، لیکن وہ دوست بنائیں جو آپ کو گناہ سے روکے، آپ کو نیکی کی دعوت دے۔ بہت سارے لوگ علماء سے دوستی کرنے سے بچتے ہیں، کیوں کہ یار بس اللہ اور رسول کی باتیں بیان کرتے ہیں، ہر ٹائم دیکھا دین کی باتیں لوگ ان سے جو چڑھتے ہیں۔ حالانکہ ان سے اگر آپ چڑھ گئے تو پھر آپ دنیا میں تو چڑھ سکتے ہیں، آخرت میں آپ ان کے پاس جا کر کے بھی نہیں جا پائیں گے۔ پھر تو علماء سے بھی دوستی کریں، طالب علم سے دوستی کریں، علماء سے محبت کریں، ان سے محبت کا اظہار کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ کرتے ہیں تو پھر یاد رکھنا آپ کی زندگی بھی کامیاب ہے، اور پھر آپ کی مرنے کے بعد آپ کی آخرت بھی کامیاب ہے، آپ کی وہاں کی زندگی بھی کامیاب ہے۔ تو آپ کبھی کسی انسان کا دل نہ توڑیں، میری آپ سے یہی گزارش ہے، کسی کا دل نہ دکھائیں، کسی کا، سب کو اللہ نے پیدا کیا ہے، سب اللہ کے بندے ہیں، کیوں اگر آپ کسی کا مذاق بناتے ہیں تو یہ اللہ کی مخلوق سے آپ جلتے ہیں، سب کو اللہ نے گویا کہ آپ اللہ سے جل رہے ہیں، تو آپ کبھی بھی ہرگز ایسا نہ کریں۔ سب آپ کے مومن بھائی ہیں، سب مومن بھائی، سب کی آپ مدد کریں، امیر ہے اس سے بھی باتیں کریں، غریب ہے اس کی ہیلپ کریں، اس کی کوئی بیٹی ہے اس کی شادیاں آپ کریں، تو یہ کام آپ ضرور کرنے کی کوشش کریں۔